تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات گرامی قدر پر اور اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 3 ذی القعدہ 1422 ہجری مطابق 17 جنوری سن 2001 عیسوی کے سن 2002 عیسوی کے اس پروگرام میں جو جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی طرف سے کنگ فہد ہاسپٹل کے اس ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اللہ کی پہچان۔ میں اپنے تمام اخوان اور دوست اور احباب اور جالیات کے مدیر اور متعاونین کا بےحد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے مختصر وقت میں اس موضوع کی وضاحت کر سکوں، اور آپ حضرات کا بھی بےحد ممنون مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اہم اور ضروری موضوع کو سننے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس موضوع کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین سننے سنانے والے ہیں ہماری نظروں کے سامنے یا پیچھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، موضوع نہایت ہی اہم اور نہایت ہی باریک اور نہایت ہی علمی، اس لیے میں ابتدا میں آپ تمام حضرات سے اور اپنے اسلامی ماں و بہنوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ نہایت سنجیدگی اور نہایت ہی فکری ماحول میں اس میرے موضوع کی تشریحات کو سماعت فرمائیں، ذہن و دماغ کو بالکل حاضر رکھیں۔ آج کے بیان میں بہت ساری پوائنٹس، بہت ساری نقاط آئیں گی جس میں سوالات بھی ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ جو شبہات، جو شکوک آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوں، اٹھیں، انہیں آپ تحریر کریں اور اسٹیج پہ بھیجیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی جن شبہات کے جوابات کا علم مجھ ناچیز کو ہوگا میں اس کا جواب دوں گا، اور جس کا نہیں ہوگا اسے کسی بڑے اہل علم سے آپ رجوع کر کے دریافت کر سکتے ہیں۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کریں، تاکہ آپ یہاں سے جب اٹھیں تو یہ محسوس ہو کہ آج آپ نے کچھ چیزیں سنی ہیں، کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں جو واقعتاً علمی ہیں اور جن کا علم ہمیں پہلے نہیں تھا، یا تھا تو وہ بالکل یعنی کمزور سے انداز میں تھا۔ میرے عزیزو، گفتگو معمولی نہیں، گفتگو بلکہ کائنات کے اس عظیم ترین ہستی کے سلسلے میں ہماری ہونے والی ہے اور ہونے جا رہی ہے، جس کی شان و عظمت کے گن کیا آسمان، کیا زمین، کیا چاند، کیا ستارے، کیا گردش لیل و نہار، کیا شب و روز کی آمد، اور کیا کائنات کے ذرے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب پاک کی حمد و ثنا اور اس کے گن گا رہا ہے۔ اور وہ ذات کبریا ہے اللہ عز و جل کی، جو خالق دو جہاں، مالک کون و مکاں ہے، جس کے در کے سارے کائنات کے لوگ بھکاری ہیں اور جس کے در کے سارے مگتے ہیں، اور جس کی تحمید اور جس کی تحلیل میں سب کائنات کے ذروں کی زبانیں جو ہے معطر ہیں۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ میرے عزیز، قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، اللہ کی پہچان کیا ہے اور اللہ رب العزت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اللہ کی پہچان کے ثمرات کیا ہیں، اسے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے، ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، غرض اور اس کے متعلقات کے اوپر میں روشنی ڈالوں۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے، فرقے فرقے، گروہ در گروہ، جماعت جماعت نہ بنو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔
دوسری آیت کریمہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 کی ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور اللہ عز و جل نے اس وقت کو یاد دلایا ہے اپنے نبی کے واسطے سے، اور پوری دنیا کے انسان کو یہ خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت جو ہے، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، جو ذریت ہیں، قیامت تک کے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، جتنی بھی ذریت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکال کر ان سے عہد و پیمان لیا. یعنی یہ عہد و پیمان پاک پروردگار قیامت تک کی نسلوں سے لے رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع فرما رہا ہے. ان روحوں میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ہیں، اور آدم کے بعد سے لے کر جتنی بھی ان کی اولاد ہے ساری اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو جمع فرمایا. اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، حامان بھی ہیں، شداد بھی ہیں، فرعون بھی ہیں، قارون بھی ہیں. اس میں ساری ذریت آدم علیہ السلام شریک تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا اور جمع فرمایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اللہ نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا اور ان سے گواہی لی اپنے متعلق، اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم لوگوں کا خالق، پالنے والا، روزی دینے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے یہ کہا تھا بے ایک زبان ہو کر، ہاں اے پاک پروردگار، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا مالک ہے. چاہے وہ حامان رہا ہو، چاہے وہ فرعون رہا ہو، چاہے وہ شداد رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی قوم رہی ہو، چاہے وہ موجودہ دور کے یہ کفار، یہ مشرکین، یہ جو ہے یہ بدماش قسم کے لوگ رہے ہوں، چاہے مومنین رہے ہوں، چاہے صدیقین رہے ہوں، چاہے شہداء رہے ہوں، صالحین رہے ہوں، سبوں نے یہ اعتراف کیا تھا اے پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، یقیناً تو ہمارا مالک ہے. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اصل میں یہ موضوع بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور اس موضوع سے صرف مسلمانوں ہی کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو اصل میں صرف مسلمانوں ہی کو میں شامل نہیں کرنا چاہ رہا، میں پوری دنیا کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ اے دنیا کے رہنے والے، خواہ تم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، خواہ تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، دیکھو ذرا قرآن کو، ذرا غور و فکر کرو قرآن میں کہ قرآن تمہیں کیا بات بتلا رہا ہے. وہ باتیں جو تم بہت پہلے تمہارے علم و شعور، تمہاری ادراک میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں، قرآن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. تم نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان لیا ہے اور کیا ہے. قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں پاک پروردگار، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا پاک پروردگار ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس گواہی میں اللہ ان ذریت، ان روحوں کو مخاطب کر کے جو روحیں قیامت تک آنے والی ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع فرمایا. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، بعض لوگ کسی کی تقدیم اور تاخیر پر جھگڑا کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے پیدا ہوئے، وہ دیکھو دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے فلاں کو پیدا کیا، ان کو بنانے سے پہلے فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے. جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں جھگڑا کرنے کا کوئی مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس لحاظ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ یوم الست جس کو کہا جاتا ہے، جس کو یوم عہد و پیمان کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ساری ذریت کو جمع فرمایا تھا. اس میں سارے کے سارے لوگ موجود تھے، سب موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تم بھی موجود تھے، حامان بھی موجود تھے، فرعون بھی موجود تھے، قارون بھی، سب قومیں، ہود بھی قومیں، لوط بھی قومیں، ساری قومیں موجود تھی. تو اس میں تقدیم و تاخیر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا فرمایا تھا اور پیدا فرما دیا تھا. یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے دھیان دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میں عہد و پیمان لے رہا ہوں، یہ کیوں لے رہا ہوں؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس مرنے کے بعد آؤ گے اور حشر میں جب تمہیں ہم جمع کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا، تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا اے پاک پروردگار ہم تو غافل تھے، ہمیں تو تیرے وجود کا پتہ نہیں تھا، تیری پہچان ہمیں نہ حاصل تھی، تیری معرفت کا علم ہمیں نہیں تھا، اے پاک پروردگار ہم تو غافل تھے. ایسا تم نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں؟ ہم نے یوم الست میں تم سے عہد و پیمان لیا. غرض یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اسلام کے 3 اہم بنیادی ضابطے ہیں.
اس میں ایک اہم بنیادی ضابطہ ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور دوسرا ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین جو شریعت بھیجی ہے اس کی معرفت حاصل کرنا۔ نمبر ایک اللہ کی معرفت حاصل کرنا، نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین یا شریعت جو دین اور شریعت ہمیں دیا ہے اس کی معرفت اس کا علم حاصل کرنا، اور نمبر تین صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ تین بڑے ہی اہم اور بڑے ہی مضبوط رکن ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اصول ہیں اسلام کے، جس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا اسے علم نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اسے ضروری ہے ہونا، کیوں؟ وہ ایمان کس پر لائے گا جب وہ اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں؟ پھر اللہ کو پہچان کر کے کیا کرے گا وہ، جبکہ اسے اللہ کی غلامی اور بندگی کا طریقہ اور اس کے احکامات اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری وہ نہیں کرے گا، تو اللہ کو پہچان کر کے وہ کیا کرے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس لیے کہ اللہ کی پہچان کرنے کے بعد شریعت جو آ رہی ہے اس اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، رب ذوالجلال کی بندگی غلامی کرنے کا جو حق ہے، اسے کیسے ادا کیا جائے، یہ صاحب شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ ان کی معرفت، ان کی شریعت، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمام سب حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت ہو ضروری ہے۔ تو یہ تین باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، تین اصول ہیں۔ ایک اصول ہے اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان، اور دوسری چیز ہے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی پہچان، اور تیسری چیز ہے صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے، اللہ کی پہچان کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں، اللہ کی پہچان جو ہے یا اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں، آج کا یہ موضوع ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنی۔ اور آج کا یہ جو موضوع ہے ڈائریکٹ توحید سے اس کا تعلق ہے، بالکل توحید سے اس کا تعلق ہے، جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنی اہمیت کا حامل آج کا موضوع، اور اس کا تعلق توحید کے اس عظیم توحید کے اس عظیم حصے سے ہے جس کے بارے میں علماء نے، اہل علم نے توحید کی جو تین قسمیں بیان کی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات۔ تو اس موضوع کا تعلق اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات سے ہے، یعنی توحید کا وہ حصہ، تیسرا حصہ جو اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات سے متعلق ہے، اس سے اس کا رشتہ اور اس کا تعلق ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خالق و مالک، مدبر اور حاکم، یہ سب کچھ کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھے اور ان تمام سب چیزوں میں اس کو یکا اور تنہا سمجھے، اللہ کی خلاقیت میں، اس کی رزاقیت میں، اس کے احیاء و امات میں، اس کے دیگر جو مطلب اس کے افعال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو اس کے کام ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، آپ کی روزی کے لیے وہ تدبیریں کرتا ہے، اس میں کسی کو بھی وہ شریک نہ کرے بلکہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جانے اور مانے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، بارش اتارتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، تب سب کچھ کا مالک ہے۔ یعنی دیکھیں اس کے اندر تین چیزیں اہم آتی ہیں، خلق، حکم اور تدبیر۔ یہ تین وہ اہم بنیادی چیزیں ہیں جس میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اگر کوئی بندہ ان تینوں میں شریک کرتا ہے تو پرلے درجے کا مشرک کہلاتا ہے۔ خلق مطلب پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہے، جب اس نے پیدا کیا تو ظاہر ہے پیدا کرنے کے بعد میں وہ تدبیر فرماتا ہے۔ تدبیر کس کی فرماتا ہے؟ تمہیں روزیاں دینے کی تدبیریں فرماتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ دنیا پیدا کی اس نے، اس دنیا کے اندر جو تدابیر ہیں وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس نے پیدا کیا، تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، تمام نعمتوں سے سنوارا، سجایا، دنیا دی، آسمان، چاند، ستارے تمہارے لیے پیدا کیے، تو اب اسی کا حق ہے کہ اسی کے حکم کی پیروی اور اطاعت کی جائے، اسی کے آگیا کا پالن کیا جائے،
اس نے جو حکم دیا ہے اس کو اپنے سینے کے اندر، اپنے ہردے کے اندر، اپنے دل کے اندر بسایا جائے، اور وہ جیسا کہے اسی طرح سے اپنے جیون کو بتایا جائے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. پیدا کرنے والا جب وہ ہے تو تمہاری روزیوں کا تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اور وہی حکم بھی دینے کا مستحق اعظم ہے، وہی حق رکھتا ہے. اس کے سوا کسی کو حق یہ حاصل نہیں ہے. تو میرے عزیزو، یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ رام بھی پیدا کرتے ہیں، عیسیٰ بھی پیدا کرتے ہیں، موسیٰ بھی خالق ہیں، وشنو بھی خالق ہیں، برہما بھی خالق ہیں، فلانے بھی خالق ہیں، فلانے بھی خالق ہیں، فلانے روزی دینے والے ہیں، فلانے وشنو مارنے والے ہیں، برہما پیدا کرنے والے ہیں، اور فلانے یہ دینے. نہ نہ نہ، یہی شرک ہے. یہ ربوبیت میں شرک کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ رب العزت خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی سب کچھ. اب اس کے بعد دوسری قسم جو اہل علم نے کی ہے توحید کی، توحید ربوبیت. جو پاک پروردگار یا جو ہستی یا جو ذات خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تدبیر رزق کرتی ہے، ہمیں مارتی اور جلاتی ہے، ہمیں زندگی دی ہے اس ذات نے، تو اب اسی کا حق ہے کہ اپنے سروں کو اسی کے سامنے جھکایا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی کو اپنے حاجتوں میں پکارا جائے، اسی کا استغاثہ کیا جائے، اسی سے پرارتھنا کی جائے، اسی سے دعا کی جائے، اسی سے اپنے ضروریات کو بیان کیے جائیں، اسی سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اسی کی خشیت اور ڈر کو اپنے دل میں بسانا چاہیے، اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، اسی سے توکل اختیار کرنی چاہیے. یہ ہے توحید الوہیت کا مفہوم، کہ یہ سارے حقوق صرف کس کے ہیں؟ اللہ عز و جل کے ہیں، اس کے کیا جائے. پھر اب نہ کسی دیوی دیوتا سے ڈرنا ہے، نہ کسی دیوی دیوتا سے پرارتھنا کرنی ہے، نہ کسی بزرگ کے مزار اور قبر اور چلے پلے سے جا کر کے وہاں سجدے کرنے ہیں، نہ کسی بزرگ یا کسی استھان یا کسی مزار یا کسی درگاہ یا کسی مندر یا کسی دیوی دیوتا سے جا کر کے ہمیں کوئی امید وابستہ رکھنی ہے، نہ وہاں نظر چڑھانے ہیں، نہ وہاں نیازیں چڑھانی ہیں. سارے نظر و نیاز، ساری امیدیں، ساری پرارتھنائیں، ساری دعائیں، ساری امیدیں، سارے توکل، سارے بھروسے، ساری محبتیں، سارا خوف، سارا ڈر صرف اللہ عز و جل کے سے اپنے اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اور تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات. یہ بڑی اہمیت اس کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید اسماء و صفات وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے جذبے کو پیدا کرتی ہے. آدمی کو اور یہی ہے پہچان اللہ کی. اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. نام اور صفت سے ہی تو کوئی چیز پہچانی جاتی ہے. بولو بھائی، کسی چیز کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانو گے؟ پوچھو گے اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نام معلوم ہو گیا تو پوچھو گے بھائی اس کے صفات کیا ہیں، یعنی کالا ہے کہ گورا ہے کہ اندھا ہے کہ لولا ہے کہ لنگڑا ہے کہ گونگا ہے کہ بہرا ہے نہیں؟ وہ رہتا کہاں ہے کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی کوالیفائڈ کیا ہے، اس کا اپنا وہ ماہر کس چیز کا ہے، وہ اس کے کام کیا ہیں. پوچھیں گے آپ، ہے نا؟ اوپر رہتا، نیچے رہتا، کہاں رہتا، انگلینڈ رہتا، امریکہ رہتا، سعودیہ رہتا، انڈیا رہتا، پاکستان رہتا، بنگلہ دیش رہتا، کہاں رہتا ہے، سب معلومات. تو اسماء اور صفات کے موضوعات ان تمام سب چیزوں کو گھیرے ہوئے. سمجھ آئیے آپ کو؟ بڑے سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. بڑا علمی موضوع ہے، لیکن میں اس کو بالکل سادھارن طریقے سے، بالکل سادے انداز میں، ہلکے پھلکے الفاظ میں میرا مقصد یہ ہے کہ فصاحت اسی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کے دل میں اور اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. ہماری اسلامی بہنیں مائیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، تو سب کے ساتھ سب کا میں خیال کرتے ہوئے اس موضوع کو ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. اور بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے اوپر پوری ایمان اور پورے عبادتوں کی بنیاد موجود ہے. یہی اساس ہے، بلکہ توحید کل ہے. یہی اسماء اور صفات کے موضوع کو ہمارے ملکوں میں چھیڑا نہیں جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ بس یہ کہا جاتا ہے بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، رزاق ہے، بس خلاص بات. لیکن اللہ رب العزت کے تعلق سے نہ غیر مسلموں کو کوئی معلومات دی جاتی ہے اور نہ مسلمانوں کو. اب کوئی غیر مسلم کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو کر کے اپنے اللہ کے بارے میں بتلائیں تو کیا بتلائیں گے؟ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اس کے کیا گن ہیں، اس کے کیا خوبیاں ہیں اس کی؟ اب بیٹھے ہوئے وہ مارتا جلاتا ہے، بس وہ روزی دیتا ہے، بس وہ تو وہ بھی مانتا ہے. ہاں، کچھ ایسی چیزیں خوبیاں بتائیں آپ
جو اس کے دل کو بھائے، جو وہ آپ کی طرف آئے، اس کی شکتی کیا ہے، اس کا طاقت کیا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اپنا وہ کیا ہے، وہ سب کچھ بتلانا ہے نا۔ تو یہ کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جب آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کے صفات کا جب آپ کو پتہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 99 نام ہیں۔ جس نے ان کو شمار کیا، ان کو سمجھا اور ان کے اوپر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اب آپ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ورد کرتے رہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس، نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک نام کے اپنے جو آپ کے ایک ایک نام کے جو معنی اور مفہوم ہیں، آپ اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد میں اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے سب چیزوں سے انہی ناموں کے اوپر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے میرے بندو انہی پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرو۔ کیا کمی، 99 ناموں میں سے ہمیں ایک ہی نام یاد رہا، میرا خدا 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 خدا۔ اللہ کے کن ناموں میں سے خدا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں، بہت ساری اصطلاحات ہیں جو ہمارے اندر در آئی ہیں مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، بہت ساری چیز۔ ابھی پوچھو نماز کیا ہے، نماز کا کیا مفہوم ہے؟ نماز کیا ہے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ نماز کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا، ہمارے ملک کی زبان ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ جب اللہ نے اتنے نام رکھے ہیں تو ان ناموں میں سے ایک نام اللہ ہی کہو، خدا کیوں کہتے ہو؟ 99 نام ہیں تو پھر وہی نام کیوں لیتے ہو جس کو نہ کسی نبی نے لیا، نہ کسی رسول نے لیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول نے حکم دیا۔ آپ کے بیٹے کے اگر 10 نام آپ نے رکھے ہیں تو ان 10 ناموں میں سے جو بھی پکارے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، چلو بھائی یہ بھی نام یوز ہو رہا ہے، وہ بھی نام یوز ہو رہا ہے، خالہ نے رکھا تھا، فلاں نام نانی نے رکھا تھا، یہ نام تو دادے نے رکھا تھا، یہ چچا نے، یہ فلاں، بڑا اچھا لگے گا بھائی کوئی اس نام سے پکار رہا ہے، کوئی اس نام پہ۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے کہے آپ نے تو اچھے اچھے نام رکھے ہیں اپنے بچوں کے، کوئی کہے بلو ذرا سنو، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ابے بلو ہم نے نہیں رکھے بھائی، ان 10 ناموں میں سے اپنے بچے کا نام بلو ہم نے نہیں رکھا، پلو ہم نے نہیں رکھا ہے، تم کیوں پکارتے ہو؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بے نہیں، اسی طرح سے اللہ نے جو اپنے لیے نام رکھے ہیں اس نے حکم بھی دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے میرے بندو انہی ناموں میں سے مجھے یاد کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی ناموں سے مجھے آواز دو۔ میں تواب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ودود ہوں، میں رزاق ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے اچھے، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، کتنے اچھے اچھے نام ہیں، میں قوی ہوں، میں، یعنی پورے نام آپ دیکھیں، 99 نام یاد، تو ان ناموں سے پکارو۔ کیوں، کیا ضرورت ہے ایسے نام جو جن کا نہ کوئی نسل کا پتہ ہے، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، کچھ بھی نہیں۔ کس نے کہہ دیا خدا؟ خدا تو بادشاہوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ پارسی لوگ اپنی آگوں کو، آگ جو پوجتے تھے ایران میں، ایران کے بت کہتے اس کو خدا کہتے تھے، ہے نا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی پہچان، اللہ رب العزت کے صفات کی پہچان جب آپ کو ہوگی تو آٹومیٹک طریقے سے آپ کو اللہ کی شناخت اور اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اسماء اور صفات میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ اسی سے توحید سے متعلق ہیں۔ تو اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کا علم، یہ تمام علوم میں سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے کہ ایک نوکر اپنے مالک کی پہچان حاصل کرے، یہ کتنی بڑی بات۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ابتدائی طور پر، کسی چیز کا ماننا اور ہے، کسی چیز کا ماننا اور ہے، اور کسی چیز کو مان کر پہچاننا اور ہے نا۔ بھائی آپ مانتے ہیں کہ یہ گھڑی جاپان والوں نے بنائی ہے، لیکن کیا آپ پہچانتے بھی ہیں بنانے والے کو؟ بولیے، کوئی بھی آگے کہہ سکتا ہے میں ہوں جاپانی، یہ میں نے بنایا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پہچانا ہوا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، تو کوئی بھی تیسرا آ کے اگر کہے گا کہ یہ گھڑی میں نے بنائی ہے نا، تو آپ مان تو پہلے سے رہے ہو،
لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو جو بھی کہہ دے گا اسی کے پیچھے آپ کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے. ہاں بھائی تو نہیں بنائی ہوگی، تو جاپانی لگ رہا ہے، تیرے اندر جاپانی شکل و صورت، جاپانی زبان تو بول رہا ہے. دنیا اسی طرح سے گمراہ ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، حضرت نوح علیہ آدم سے لے کر نوح تک تو سب مسلمان تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک کوئی مشرک نہیں تھا، سارے مومن موحد تھے. ٹھیک ہے معاصی ذنوب ہوتے تھے، قتل کر دیا بھائی نے بھائی کو، وہ بات الگ ہے، لیکن کوئی مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے موحد تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک پیدا ہوا، اور وہاں سے یہ شرک کی لت چلی ہے، اور یہ قیامت تک بہرحال قائم و دائم رہے گی. بہرحال اللہ اسے نیست و نابود فرمائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. تو وہاں سے کیا ہوا؟ لوگ مانتے رہے اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہاں سے شیطان نے پہچان کھو دی. اب کیا کیا؟ کچھ کرشمے، کچھ شعبدے بازیاں کچھ لوگوں کے اندر دکھا کر کے اس نے کہہ دیا دیکھو بڑی انہونی چیز ہے، عجوبے کی چیز ہے، حیرت کی چیز ہے، اب تمہاری عقل میں تو یہ آنے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے یہ صفات ہیں، یہ بھی اللہ ہو سکتا ہے. اب سامری نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا ایسے ہی شروع کروائی کہ اس میں سے آواز آنے لگی اور خو خا کرنے لگا بچڑا، سونے کا بچڑا، اور اس میں سے آواز آئے تو آدمی کیا کرے گا؟ سجدہ نہیں کرے گا؟ سجدہ ہی کرے گا. تو سجدہ کر لیا. جیسے آج ہمارے یہاں اگر کسی نے ہاتھ پھیلایا اور جلیبی دکھا دی، ارے بہت بڑے ولی اللہ ہیں یہ. ہاں ایسے ہی ہوتا بھائی، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، داڑھی دیکھو، مونچھ دیکھو، جبہ خبہ دیکھو، کبھی بہت بڑے ولی اللہ. ہاتھ جیب میں ڈالا سینٹ آ گیا ہے نا، تو یہ بہت بڑے ولی اللہ. یہ چمتکار دکھا کے، کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی نہیں دکھا سکتا، نہ کر سکتا. تو اس سے یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر دے. تو اس لیے یہ چیزیں پہچان جب نہیں رہے گی تو پھر کسی کو ولی اللہ مانو گے، شیطان کو بھی خدا کہہ دو گے. اور لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بولو. آج ہندوستان کی سرزمین پر 80 کروڑ، کتنے؟ 80 کروڑ رہنے والے لوگ کس کو خدا مان رہے ہیں؟ کس کو اللہ مان رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے سجاتے اور سنوارتے ہیں، حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی جیسی تصویریں بناتے ہیں، اپنی اماں کو بنا سنوار کر پھر اس کو پوجتے. 80 کروڑ صرف ایک ملک کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ پوری دنیا کا احساس کریں، اللہ اکبر، اپنی تعداد کو الگ کر لیں، ان کو دیکھ لیں کس کو پوج رہے ہیں. آپ یہ کہو گے ارے اتنی سارے لوگ اللہ کو جان کے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے. ہاں ایسے ہی لوگ ہیں. ہمیشہ حق کو ماننے والے تھوڑی ہی تعداد میں ہوتے ہیں، اور اکثریت کیا ہوتی ہے؟ جاہلوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اب کیا آپ کریں گے؟ اب ان کو کیسے پہچان کروائی جائے؟ ارے یہ جو تم جس کی پوجا کر رہے ہو یہ شیطان ہیں، یہ تو بت ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر. اس کی پہچان آپ کو کروانی ہے. اے 25 کروڑ لوگوں مسلمانوں ہندوستان کے، تمہیں پہچان کروانی ہے اپنے رب کی ان 80 کروڑ لوگوں کے سامنے جو اللہ رب العزت کے اس عہد و پیمان کو بھول چکے ہیں، جو ہمارے دیش میں شیطانوں کی طرح پھر رہے ہیں، جو تمہارے جینے اور تمہاری زندگی کو جنہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی وقت کے خدا ہیں. انہیں بتلاؤ، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی نیتا ہو، کہ تو خدا نہیں، نہ یہ جن کو تو پوج رہا ہے یہ خدا ہو سکتے ہیں. ارے ظالم، ذرا عقل سے کام لے. تو لائر ہے، تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر ہے، تجھے خبر نہیں کہ یہ پتھر کی مورتی نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ نفع نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی؟ یہ کون بتلائے گا؟ اسے بتلاؤ. یہ اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو ہیں یہ بھی مانتے ہیں جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اس اللہ کو آواز دیتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں. ان سے پوچھو سنسار کی سرشٹی کس نے کی ہے؟ یہ کہیں گے ایشور نے کی. ایشور کون؟ ایشور اوپر ہی ہاتھ اٹھائیں، اوپر ہی اٹھائیں گے. ایشور نے کی ہے بھیا، وہی ہے، اسی کو مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو پہچان نہیں ہے. مسلمانوں، وہ پہچان بھول چکے ہیں رب کی. شیطانوں نے انہیں مختلف انداز سے گمراہ کر رکھا ہے. اب ان کو پہچانواؤ. لیکن افسوس تو یہ ہے تم خود نہیں اپنے مالک کو پہچانتے ہو، اپنے اللہ کو پہچانتے ہو. تو فاقد الشیء لا یؤتی شیء، جس کے دامن میں کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ہاں، تو یہ اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے.
اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہتا. اور جہاں تک جاننے کی بات ہے تو بل کلنٹن بھی جانتا ہے اللہ ہے, جارج بش بھی جانتا ہے اللہ ہے, جو پرسوں اسٹیڈیم میں بیہوش ہو کے گر گیا. اللہ کرے وہ دنیا سے گر کے چلا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کو سب جانتے ہیں. اڈوانی جی بھی ہمارے جانتے ہیں, اٹل بہاری کنوارے وزیر اعظم بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں اللہ ہے, اللہ کو مانتے ہیں. بڑے بڑے سادھو سنت جو مندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اللہ ہے, اللہ کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کی پہچان ان کو حاصل, جاننا ایک الگ چیز ہے, ماننا مانتے ہیں, جانتے نہیں مانتے ہیں. ماننا ایک الگ چیز ہے, ماننا ایک, اور پہچان حاصل کرنا ایک. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, لیکن پہچان سب سے نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے پہچان. تو اے مسلمانوں, اگر تمہیں اپنے رب کی پہچان ہے, اگر تم اپنے مالک کو پہچانتے ہو اور پہچان کر اس کے حقوق کو ادا کرتے ہو تو بہت بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا رشتہ, تمہاری شناخت, تمہاری معرفت تمہارے اللہ سے ہے. تو جس کو رب پہچانتا ہو اور جو رب کو پہچانتا ہو اس کا رب اسے کبھی دوزخ میں ڈال سکتا اللہ. یہ ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, تو یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ رب یہ بہت اہم علم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی. ہاں, یہ بہت بڑا علم ہے. جو شخص اس علم کو جان لے, سمجھو دنیا کے سارے علوم اس کے لیے آسان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق. یہ علم بہت بڑا ہے. اب کوئی اپنے آپ کو رئیس اعظم کہے, وزیر اعظم کہے, پوری دنیا پہ اپنی جبروتی قوت کے نافذ کرنے کا دعویٰ کرے, اگر وہ اپنے رب کو نہ پہچانے, وہ یہ نہ جانے کہ رب کے سوا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, وہ بدترین جاہل ہے. بلکہ اللہ نے اسے شر البریہ قرار دیا ہے کہ سب سے برا مخلوق ہے, وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. تو کائنات میں جتنے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں, اللہ کے سوا اوروں کو بھی عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں, وہ کائنات کی سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں, اس سے نہ کہیں, کیونکہ اس کو سمجھا کر کے پہچان دلوا کر کے لانی. لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ تو خشو خاشاک سے بھی بدتر ہے, یہ بدترین مخلوق ہے, یہ نجس ہے, یہ مشرک ہے. لیکن آپ کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے جو ولا اور برا, دوستی اور دشمنی کا میزان پیدا کر رہی ہے. بقیہ چیزیں اس کو کیسے قریب کیا جائے, رب سے کیسے, اللہ کی معرفت کیسے کروائی جائے, یہ درد, یہ علم, یہ فکر, یہ غم جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وہی درد, وہی علم, وہی ٹیس, وہی جذبے اور وہی ایثار, وہی قربانی ہمارے تمہارے سینوں میں بھی ہونی چاہیے. نفرت اور کدورت تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی ضرور ہو کفر کے خلاف, اس شخص کے خلاف, لیکن اخلاق اور محبت سے تم اللہ کی پہچان اس کو کرواؤ. یہ نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے گھر میں اگر تمہارا پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو, اگر بکری کی پیر بھی پک رہے ہیں تو وہ بھی اپنے پڑوسی کو دھو. ٹھیک ہے وہ یہودی ہے, تمہیں اس سے نفرت ہے, لیکن اپنے اخلاق اور اپنے زبان سے ہم کیوں کسی کو ایذا پہنچائیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ پہلا علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یوں تو کائنات میں جیسا کہ میں نے بتایا, شروع سے لے کر آج تک جب سے دنیا بنی اور انسان پیدا ہوئے, سب لوگ اللہ کی ہستی کو مانتے چلے آ رہے ہیں. کوئی دین ہو, کوئی دھرم ہو, جس سب دین اور سب مذہب کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے. اللہ کی پوجا کا تصور, اللہ کی عبادت کا تصور موجود ہے, سوائے چند کمیونسٹ نظریوں کے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا, ناستک دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, لیکن ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے اور وہ بالکل صرف زبردستی یہ کہتے ہیں اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے اندرونی طور سے. بہرحال خواہ وہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, زردشتی ہوں, جینی ہوں, پارسی ہوں, ہندوسی ہوں, سکھ ہوں, بدھسٹی ہوں, غرض سب کے ہاں اللہ عز و جل کا تصور موجود ہے. سب مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. پچھلے زمانے میں قوم نوح تھی, یا قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, اہل مدین, اصحاب ایکا, یہ سب قومیں اللہ کی ہستی کو مانتی تھیں. یہاں تک کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتی تھی اور اللہ کے اوپر ان کا بھی ایمان تھا, اور آپ سب کو اس کا پتہ موجود ہے. اور پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں اور آج بھی جتنی قومیں ہیں, نبی کے دور میں جتنی قومیں تھیں, سب اللہ کی عبادت و بندگی کا دم بھی بھرتی تھی.
یہ بھی آپ کو پتا ہے اس بات کا. وہ حج بھی کرتی تھی, نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, سب کرتے تھے, ٹھیک ہے, دم بھی بھرتے تھے اللہ کی عبادت کا. آج بھی یہودی بھی ہیں عبادت کرتے ہیں, نصرانی بھی ہیں عبادت کرتے ہیں اور وہ دم بھرتے ہیں, ہندو بھی ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں, پارسی وہ بھی عبادت کرتے ہیں, جینی وہ بھی عبادت کرتے ہیں, سکھ وہ بھی عبادت کرتے ہیں, بدھسٹ وہ بھی عبادت کرتے ہیں, جتنے بھی مذاہب اور دھرم ہیں سب کے ماننے والے اللہ رب العزت کی عبادت کا دم بھرتے ہیں. لیکن ان کی عبادتوں میں اور اسلام نے جن باتوں کی عبادتوں کا حکم دیا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ ان کی عبادتیں خالص نہیں ہیں, اسلام کی عبادت خالص اللہ کے لیے. اسلام نے جن کی عبادت اللہ کی عبادت کا جو حکم دیا ہے اس کے اندر توحید شامل ہے, ان کی عبادتوں میں توحید شامل نہیں. ان کے اندر غیروں کی ساجیداری ہے, غیروں کا پارٹنر بنانا ہے. اس میں گنیش بھی شریک ہیں, وشنو بھی شریک ہیں, برہما بھی شریک ہیں, عیسیٰ بھی شریک ہیں, موسیٰ بھی شریک ہیں, فلانے بھی شریک ہیں, خواجہ بھی شریک ہیں, غوث بھی شریک ہیں, قطب بھی شریک ہیں, ابدال سارے شریک ہیں. اس لیے غیر قوموں کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں غیر شریک ہیں. لیکن اسلام جس اللہ کی اور جس طرح کی عبادت کا حکم دیتا ہے وہ اس کے اندر توحید موجود ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, رکوع صرف اللہ کے لیے ہے, امیدیں صرف اللہ سے کرنی ہیں, پکارنا صرف اللہ کو ہے. اللہ کے سوا ہے وشنو, ہے برہما, ہے خواجہ, ہے بڑانے, ہے داتا, ہے حجویری, ہے پاک پٹن, ہے اجمیری, ہرگز ہرگز بولو نہیں کرنا. صرف اللہ, اس میں توحید ہے, یہ تائیت ہے, تنہا ہے, اور تنہا اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجتوں کو, ضرورتوں کو بیان کرنا ہے. لیکن میرے عزیزو, جب ہم تاریخ کے پنے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری قومیں جو اگلے زمانوں میں اللہ کو مانتی تھیں, اللہ کی عبادتیں بھی کرتی تھیں, ان سب کو مٹا دیا گیا, ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. چاہے قوم عاد ہو, چاہے قوم لوط ہو, چاہے قوم نوح ہو, چاہے قوم سمود ہو, سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ذہن میں اٹھتا ہے کہ انہیں کیوں ہلاک و برباد کیا گیا, اس کے اسباب کیا تھے. تو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا, یہ قومیں کیوں ہلاک و برباد کر دی گئیں, کیوں چیخ آئی اور ان کو برباد کر دیا گیا, کیوں آندھیاں آئیں, کیوں کھٹملوں کے عذاب آئے, کیوں خونوں کے عذاب آئے, کیوں میڈکوں کے عذاب آئے, کیوں باد و باران کے عذاب آئے, کیوں آندھی اور طوفان کے, کیوں بجلیوں کے عذاب آئے, کیوں ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. تو رب کا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے, قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اللہ فرماتا ہے نبی, لوگوں سے کہو جاؤ دنیا کے اندر سیر کرو, دنیا کے اندر تفریح کرو, سیاحت کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے کس طرح سے ہلاک و برباد کر دیے گئے, ان کا انجام جا کر کے دیکھو, کیوں ہلاک و برباد کر دیے گئے. اللہ فرماتا ہے کان اکثرهم مشرکین, اکثریت جو تھی اس قوم میں مشرک تھے, اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. مشرک کیا تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو, اس لیے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا, ان سب کو اس نور روئے زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا. سورہ روم آیت نمبر 42. مطلب یہ ہے کہ یہ سب قومیں, آج جو قومیں موجود ہیں اللہ کو مانتی تو ہیں مگر پہچانتی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کوئی کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے, کوئی کسی کو اللہ کا حق دے رہا ہے, کوئی عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا اور اللہ کا ایک حصہ اور اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے, کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے, کوئی دیوی دیوتاؤں کو پکار رہا ہے, کوئی وشنو برہما مہیش کو پکار رہا ہے, کوئی کنکر شنکر پتھر شجر حجر کو پوج رہا ہے, کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے, دیوتیوں کو پوج رہا ہے, اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, پرارتھنا کر رہا ہے, نذر و نیاز چڑھا رہا ہے. غرض یہ کام سارے کے سارے عبادت تو ہیں, عبادت ہیں, لیکن توحید کے نظریے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ شرک کے نظریے کے ساتھ ہیں. اللہ کے ساتھ اس کو خاص کرنا چاہیے اللہ کے لیے, لیکن انہوں نے سب کو ملا لیا ہے اس کے اندر. جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کو پکار لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے وشنو برہما مہاراج اور خواجہ اور قطب اور غوث اور ابدال سب کو آواز دے لیتے ہیں, پکار لیتے ہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, مشرکانہ عقیدوں سے تو وہ جو اللہ کو مانتے تھے پچھلے زمانے کے لوگ, وہ مشرکانہ عقیدوں کے ساتھ اللہ کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کی بندگی میں بھی شرک کی گندگی ملاتے تھے, پہلے بھی اور آج بھی. اور ایسا آج لوگ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کو, جیسا کہ میں نے بتلایا, مانتے ہیں پر اللہ کو پہچانتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور لوگ اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے فطرت کے ہاتھوں مجبور,
فطرت کے ہاتھوں مجبور، وہ ہر وہ چیز جو ان کے دماغ سے بڑی لگتی ہے، حیرت انگیز لگتی ہے، عجوبہ لگتی ہے، اسے اللہ مان لیتے ہیں۔ کسی نے گائے کو اللہ مان لیا، کسی نے بچڑے کو اللہ مان لیا، کسی نے دیوتاؤں دیویوں کو اللہ مان لیا، کسی نے پتھر کنکر شنکر کو، بڑے چھوٹے سب پوجنے جانے لگے۔ تو میرے دوستو، یہ حقیقت ہمیں اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا کی ساری قومیں، سارے مذاہب ایک اللہ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن توحید کا عقیدہ سب دھرموں کے اندر مفقود ہے، سب مذہبوں کے اندر ناپید ہے۔ یہ صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے توحید کا ایک مکمل اصول اور پاکیزہ عقیدہ پیش کیا ہے، اور اللہ کی ذات اور شرک کے تمام شائبات سے اسلام نے مبرہ اللہ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ مگر افسوس، ایک بات کا افسوس یہ کہ جو اجالوں کے مسافر تھے آج وہ اندھیروں کے ہم رکاب ہو چکے ہیں، جو اجالوں کے ہم سفر تھے وہ مسافر بن چکے ہیں اندھیروں کے۔ جنہیں اسلام نے توحید کے انوار و تجلیات سے نوازا تھا، ان کے عقیدے اور جنہیں اسلام نے روشن و منور کیا تھا قرآن و سنت کی انوار و تجلیات سے، آج ان کے عقیدے دنیا کے اندر شرک کی اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں، اور وہ شرکیہ خیالوں، رسم و رواجوں اور باطل عقیدوں اور جھوٹے قصے اور کہانیوں کے دلدلوں میں وہ مسلمان پھنس چکے ہیں۔ دنیا میں جنہیں توحید کا پیغام پہنچانا تھا، آج وہ مسلمان خود دوئی کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ زبان پر کلمہ توحید کا ترانہ ہے اور دل و دماغ میں ان کے بت خانہ ہے، منہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، اور زندگی شرک و کفر کے راہوں پر گامزن ہے۔ اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ بباطن کیا ہیں؟ مشرک ہیں، اور وہ شرک کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، لوگوں نے اللہ کو نہ پہچانا، اس کے صفات کو نہ جانا، اس کی خوبیوں کو، اس کی عظمتوں کو لوگوں نے نہ پہچانا، اس کی ہستی بے عیب اور بے نقص کو نہ جانا، انہیں اس کی قوت و طاقت کا ان لوگوں نے اندازہ نہیں لگایا، اس کی ملکیت، اس کی قدرت، اس کی جبروتیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی حکمت، اس کی رحمت و رافت، اس کی قیومیت، اس کے اسماء اور صفات کو ٹھیک ڈھنگ سے انہوں نے پرکھا نہیں۔ اور کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو مسلمانوں کی بہت سے کلمہ گو مسلمان ہیں جنہوں نے بہت سو لوگوں کو اللہ کی صفات میں شریک کر رکھا ہے، اللہ کے مختار اور گماشتے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں لوگوں کو وکیل بنایا ہوا ہے، اور شہداء کے مزار، اولیاء کے روزے، بزرگوں کی گدیاں ان مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی ایجنسیاں بن چکی ہیں۔ اور اب اللہ کسی پر ناراض ہو جائے، کسی کے اوپر اپنا غضب نازل فرمائے، یا کسی کی گرفت فرمائے، یا کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو بیٹی سے محروم کر دے، کسی کو اولاد سے محروم کر دے، کسی کو گرفتار بلا کر دے، کسی کے مقدر میں خشک سالی لکھ دے، کسی کو باج بنا دے، تو پھر لوگ ان ایجنسیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان ایجنسیوں سے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان معاملات حل کرواتے ہیں، نظر و نیاز ادا کر کے رشوت دیتے ہیں ان ایجنسیوں کو، نظر و نیاز چڑھاوے، مرغے، خانے، ڈیک چڑھا کر، اور یہ سب کام بخوبی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان سے لے لیں گے، اور چنانچہ یہ ایجنسیاں بخوبی خوب اچھی طریقے سے یہ فرائض انجام دیتی ہیں۔ اب وہ یہ وعدے کرتے ہیں کہ اب آپ کی بگڑی بن جائے گی، سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہزاروں کوسوں میل مرنے والا اس کا پیر جو اہل قبور ہیں وہ ان کی ندائیں سن رہے ہیں، ان کی نداؤں کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ بغداد کے اندر غوث پیر مرے ہوئے اپنی قبر کے اندر ہیں، لیکن ہندوستان یا پاکستان کے اندر اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یا غوث المدد کہتا ہے تو وہ بغداد کی گدی چھوڑ کر مرنے کے بعد بھی ہندوستان پہنچتے ہیں، پاکستان پہنچتے ہیں۔ یہ عقل کا رونا اور اندھا پنی کا عجیب و غریب ناٹک کھیلا جا رہا ہے ہمارے دیش، ہمارے ملکوں کے اندر، اور مسلمان میرے عزیزو اسی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے عزیز، ندائیں سننے، خالق و مخلوق کے درمیان بیچ بچاؤ کراتے ہیں یہ ایجنسیاں، اللہ کو مناتے ہیں، رزق بڑھواتے ہیں، اولاد دلواتے ہیں، سب کچھ یہ ایجنسیاں کرواتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس دافع البلا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ گویا جو ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج اللہ کے علاوہ بھی غیروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نظر و نیاز بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور ترہ یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ٹناٹن مسلمان ہیں۔ اور افسوس میرے عزیزو، اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ صرف اس وجہ سے ہے،
یہ کیوں ہے یہ تمام سب کھیل جو اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ جو دھندے عبادت کیے جا رہے ہیں کیوں ہیں؟ یہ صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ ان بیچاروں نے اللہ کو صحیح ڈھنگ سے پہچانا نہیں ہے، اللہ کی قدر انہوں نے نہ کی ہے، اللہ کے صفات، اللہ کی قوت، اس کا ادراک انہوں نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلمان بھی اس شیطانی جال میں پھنس گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ حضرات سے درخواست ہے، اور میری اسلامی ماؤں بہنوں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی تب تک تم عبادت کیسے کرو گے اور کس کی کرو گے؟ کس کے سامنے سجدہ جھکو، کیسے جھکو گے، کس کی کرو گے، شرک سے کیسے بچو گے؟ آج یہی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مولوی ہوں کہ عالم ہوں کہ بڑے بڑے مفتی دارالعلوموں کے پگڑ باندھنے والے بھی اور عام لوگوں کا ایک کثیر طبقہ ان کے اندر شرک کے اندر ملوث ہے اور شرک دنادن کر رہے ہیں، اور ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، بلکہ تونت کے اوپر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کے لوگوں کو شرک کی دعوتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آؤ سنو اللہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے، اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے۔ بعض جہلا، یہاں ایک بات ڈاؤٹ اور میں حل کرتا چلوں، معرفت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو بعض صوفیہ جہلا جاہل جو ہیں، جاہل، میں صوفیوں کو جاہل ہی کہتا ہوں، یہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین کی معراج یہی ہے کہ آدمی عقل و خرد سے پیدل ہو جائے، ہاں پجامہ کرتا اتار کے یوں ہی چلتا پھرے، وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، ان کے ہاں معرفت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، وہ معرفت کا بحر توحید کے اندر غرق ہو گیا۔ تو ان کے ہاں معرفت کا کیا مفہوم ہے، میں وہ مفہوم نہیں آپ کو بتلا رہا ہوں، معاف کرنا۔ یہ جو حکیم صاحب نے بتلایا کہ ایک صاحب نے جو ہمیشہ ننگے رہتے تھے، امرود مانگا کسی سے، ان کو امرود دیا، انہوں نے کہا یہ امرود کھا لینا۔ جب امرود پکڑا تو بڑا گرم تھا، لے جا کے کھوٹی پہ ٹانگ دیا گھر میں۔ اب رات کو اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں تو بیگم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا بھئی، آج تم اٹھ کر کے صرف وہ جھولے کے پاس جا رہے ہو، تھیلے کے پاس جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ اب مارے ڈر کے کھا بھی نہیں رہے، کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کھا لیں گے تو بابا کی طرح ہم بھی ننگے دھڑنگے نہ ہو جائیں، اس لیے امرود کو کھا بھی نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ بے قراری میں اٹھے اور وہ امرود کا تھیلا ایک تھا، وہ لے جا کر کے کسی کو دے دیا، اپنے دوست کو، کہ حضرت یہ ہمیں بابا نے دیا تھا۔ تو سنیے آپ، انہوں نے دن میں دیا تھا، رات کے پچھلے پہر وہ حضرت وہ امرود لے جا کے اسے دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی گرم تھا جیسے کہ پہلے انہوں نے حضرت نے دیا تھا، ویسے ہی گرم تھا، ننگے شاہ بابا نے۔ چنانچہ انہوں نے جب امرود کھایا، جب کہا کہ کیا ہے، بولے امرود ہے، حضرت نے دیا، بس اٹھا کے انہوں نے کھا لیا۔ امرود کا کھانا تھا کہ جناب علی بڑے میاں اپنا اگرکھا اتار دیا، انہوں نے کرتا اتار دیا، پجامہ اتار دیا اور چلتے بنے۔ ارے فلاں سنو، کہا خلاص چلے گئے فنا فی اللہ، امرود کھاتے ہی فنا فی اللہ ہو گئے۔ اس امت کے کی طرف منسوب کسی حکیم الامت نے یہ واقعہ لکھا ہوا، کہا بہت بڑے مجذوب تھے۔ اعوذ باللہ، نام لیں تو تکلیف ہوتی ہے، بہرحال نام نہیں لیتا میں، لیکن کہتے ہیں کہ جناب علی وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ استغفر اللہ، یہ ولایت ہے، امرود کھا کے ولایت ہوتی ہے۔ وہ بھنگ رہا ہوگا، اس کے اندر کوئی دھتورے کا پھل رہا ہوگا، اسے امرود سمجھا ہوگا، کھا کے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو گرا مجذوب ہو گیا یہ، اور وہ گرم، وہ میں سمجھتا ہوں اس کے جہنم کی آگ سے وہ گرم رہا ہوگا، ہاں اسی لیے اس نے کھاتے ہی پاگل ہو گیا۔ عرض کرنے کا مطلب اس طرح کے قصے کہانی، وہ معرفت میں نہیں آپ کو بتلا رہا ہوں جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت کب حاصل ہوتی ہے۔ ارے تم نے کتابوں سے، تو نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، ہاں شعر سنے زمانے جاہلیت کا، مجھے یاد آ گیا، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے یہی زاہد میرے تیرے پینے میں، فرق ہے یہی زاہد میرے تیرے پینے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ صوفی سرمد کو دیکھو، صوفی منصور حلاج کو دیکھو، اللہ کی اس میں اتنے غرق ہو گئے کہ اپنے آپ کو وہ اللہ کہہ بیٹھے۔ اب عقل ہے، اور اقبال نے بھی کہیں کہیں ٹھوکریں کھائی ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی آپ بدعقلی کا کام کر لیں تو اس کو کہتے ہیں عقل سے پرے یہ چیز ہے، عقل کے بعد یہ نمبر آتا ہے۔ المہم خیر، عرض کرنے کا مطلب وہ معرفت میں آپ کو نہیں سکھانے آیا، نہ میرے اللہ نے سکھلایا نہ میرے رسول نے سکھلایا ہے، یہ شیطانوں نے ان کو یہ معرفتیں سکھلائی ہیں، اس لیے یہ پجاموں سے اور کرتوں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ معرفت نہیں سکھلانے آئے،
ہم وہ معرفت سکھلانے آئے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے، جس کو جان لینے کے بعد میں صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھتے تھے، انہوں نے کبھی کرتے پجامے نہ اتارے، انہوں نے کبھی یہ تمام سب ان الحق کے نعرے نہ لگائے۔ کیا وہ معرفت کے اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ بولو، کیا وہ متقی نہیں تھے؟ کیا وہ پرہیزگار نہیں تھے؟ کیا نسبت خاکرہ بعالم پاک، ان کا جوڑ اور ان بدذاتوں کا جوڑ کہاں سے لگ سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کہتے ہیں جی سب علم و عقل سے الگ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ معرفت ہے، معرفت یہ سمجھائی نہیں جاتی نہ، یہ عقل اور علم سے پرے ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جب لوگ غرق ہو جاتے ہیں، جہاں عقل اور علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے معرفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ مکے کا ایک مولوی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین، بڑا بکواس کر رہا ہے۔ مکے کا ایک مولوی کہتا پھرتا ہے، ہم نے ایک کیسٹ سنی، اس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ تھے، ہمارے کچھ بزرگان ہیں جو مدینے میں بیٹھے رہتے تھے اور عراق والوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہم نے کہا بڑا بہترین کمیونیکیشن سینٹر قائم تھا بھائی روابط کے، ہے نا، تو بھی بیٹھ کر یہاں سے پاکستان والوں کو تعلیم دے دے، مرید ہے کم از کم کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے نا۔ اتنی بڑی بے غیرت، اور پھر کہتا ہے یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، نہیں یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ سب کی سمجھ میں، یعنی یہ عقل والے نہیں سمجھ سکتے، اس کو بدعقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایسے بدعقل امت کی خدا نے بخشا ہے سروری کی، جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے، عقابوں کے کیا ہے، زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن والی بات ہے۔ کوے بیٹھے ہیں، کوے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حلال بھی سمجھتے ہیں ان کے حضرت، ہاں کالے کوے حلال ہیں، خوب کھاتے ہیں، بلکہ ایک فرقہ ہی نکلا تھا، فرقہ زاغیہ، حضرت نے فتویٰ دیا تھا کوا کھانا حلال ہے۔ ہاں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ عراق میں تعلیم دیا کرتے تھے، بلکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو بیٹھ کر کے کسی غبی جاہل شخص کے دل میں شریعت کا علم ڈال سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں تو وہ غبی جو جاہل طالب علم ہے، اس کے دل میں بڑے بڑے علم کے سمندر اٹھا کے نظروں سے پلا دیتے تھے۔ واقعہ بیان کیا ہے اس شخص نے، اللہ اسے گرفت فرمائے اور اس کی پکڑ کرے، اللہ اس کے ہدایت بھی دے۔ تو میرے عزیزوں کہہ رہے ہیں مکمل شریعت توجہ سے منتقل کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کو اتنی طاقت و قوت حاصل تھی، تو اس زمانے میں جو پورے کفار دندناتے پھرتے تھے، ان کے بزرگوں کو وہ قوت نہ تھی کہ اسلام ہی منتقل کر دیں۔ صرف چڈی بنیان دھونے والے شاگرد ہی کے سینے میں وہ علم منتقل کرتے تھے، یا جوتے میں جو پالش کرتے تھے دارالعلوم میں حضرت کے خدمت گزار، انہی کے دلوں میں وہ منتقل کرتے تھے؟ کیوں؟ علم کسی کے باپ کی میراث ہے، جو خدمت کرے اسی کو بتاؤ، اور جو خدمت نہ کرے انہیں دین اسلام کی بات نہ بتلاؤ۔ آپ سب بیٹھ کر کے ہماری خدمت کر رہے ہیں، پھر ہم کیوں آپ کو بتلا رہے ہیں؟ تو جس کو فکر ہوتی ہے دین پھیلانے کی وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے مکار اور عیار لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات اور قصے کی نگاہوں سے باقاعدے جو ہے پلائی جاتی ہے یہ شراب الفت، اور نگاہوں سے پلا پلا کر کے یہ کرتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ صرف بکواس، جہالت اور شریعت مصطفیٰ کا انکار اور کفر و شرک کے چور دروازے اور بے دینی اور الحاد کے راہوں پر لوگوں کو لے جانے کی ایک سازش ہے، اور یا تو جہالت ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ امت کے منافق اور اس امت کے برے علماء ہیں جو امت کے درمیان بیٹھ کر کے اس طرح کی بدعقیدگیاں اور صوفیانہ نظریات اور وہ خرافات جو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہے، اس کی نشر و اشاعت اللہ تعالیٰ کے جو ہے گھروں میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس امت محمدیہ کو محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ معرفت مغز ہے، شریعت چھلکا ہے۔ اعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ معرفت مغز ہے اور شریعت کیا ہے؟ چھلکا ہے۔ ہاں استغفر اللہ۔ خیر چھوڑیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی پہچانوں، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا علم حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود پاک قطعی طور پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا وجود تسلیم کیا جائے کہ اللہ اپنی شان، اپنی صفات، اپنی جلالت کے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے، اور
دل سے یقین رکھا جائے، زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے، اور پھر اس یقین کے بعد میں جو اس یقین کے تقاضے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری عملاً اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی معرفت۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، اور حق اللہ کیا ہے، اللہ کا حق ایک بندے پر کیا ہے بتاؤ، سب جانتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدری معاذ ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا حضرت معاذ نے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک، یہ پہلا حق ہے اللہ کا۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اس شریعت کو مکمل طور پر اپنے اوپر، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کے اوپر عمل کیا جائے، بہرحال عملاً اس کا اظہار کیا جائے۔ اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے صفات کی معرفت ہی میرے عزیزو در حقیقت توحید کی اصل اور بنیاد ہے، اور یہی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ناموں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا حق مکمل طور پر ادا کرتا ہے، پھر وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے اوصاف کو سمجھ لیتا ہے وہ اللہ کی الوہیت کا حق ادا کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اور صفات اور اس کی پہچان یہی دین کی اساس اور اس کی بنیاد اور ہدایت کا ایک عظیم راستہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی صفات کو پہچان لے، اللہ کے ناموں کو پہچان لے، انشاءاللہ اسے ہدایت اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بہت ضروری ہے اللہ کے اسماء و صفات، اور یہی وجہ، اور یہ پہلا فرض ہے۔ اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، کہ یمن جا رہے ہو سب سے پہلے انہیں جس بات کی طرف دعوت دینا، کس کی؟ اللہ کے توحید کی طرف دعوت دینا۔ یعنی وہ جانتے تھے اللہ کی، اللہ کو جانتے تھے، اسی لیے وہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ شرک کرتے ہیں، انہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پھر جب وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، گویا جس کے سینے میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ مشرک نہیں ہوتا ہے، وہ مشرک، اور جس کے سینے میں رب ذوالجلال کی پہچان نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، وہ مشرک ہوتا ہے۔ وہ ہر کس و ناقص کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہر کسی کے سے روب سے جلجلا جاتا ہے، زلزلہ جاتا ہے، اور لرزنے اور کانپنے لگتا ہے، ہر کسی سے وہ فریادیں کرنے لگتا ہے، ہر کسی چوکھٹ پر جا کر رونے اور گڑگڑانے لگتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی چوکھٹوں پر دامنوں کو پھیلایا نہیں کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، وہ اللہ کا عارف باللہ ہے وہ شخص جو مشرک نہیں ہے۔ جیسا کہ میرے عزیزو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ عز و جل کے وجود کو عام طور پر فطری ہونے کی وجہ سے ساری قومیں مانتی ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کو ماننا ایک فطری چیز ہے، فطری چیز، ہر انسان کے دل کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ مگر اللہ کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، کون عبادتوں کا مستحق ہے، بہت ساری قومیں اس کے پہچاننے سے قاصر و مجبور ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اور اس فطری معرفت و پہچان، اور ایک بات اور یاد رکھو، یہ جو فطری معرفت و پہچان ہوتی ہے اور اس کا جو اعتراف ہوتا ہے، اس کا جو اقرار ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ کا محبوب نہیں بنا سکتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو فطری معرفت ہوتی یعنی ہر شخص، ہر قوم مانتی ہے اللہ کو، فطری جو معرفت ہے، اس کے ماننے سے، اس کا اقرار کر لینے سے، اس کا اعتراف کر لینے سے آدمی اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اللہ کے ہاں اہمیت ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کے ہاں جو اللہ کی معرفت مطلوب ہے یا اللہ کی پہچان مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ان اعترافات اور اقرار اور اس معرفت و پہچان کے بعد جب آدمی پہچان لے، اقرار کر لے، تو اس کے بعد اللہ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، صرف اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس سے استغاثے کیے جائیں، استعانے کیے جائیں، اسی کے اوپر توکل کیا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے خوف اور اسی سے ڈر بھی کی جائے، اسی سے امیدیں بھی وابستہ کی جائیں، ملاقات کا شوق
اسی سے دلوں میں پیدا ہو، اسی کی طرف دل کا میلان اور جھکاؤ ہو، اللہ کی طرف مخلوق کو چھوڑ کر کے دوڑا جائے، اسی سے تعلق پیدا کیا جائے، نظر ہو کہ قربانی ہو کہ زندگی ہو کہ موت ہو، سب کچھ اسی کے لیے وقف کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری زندگی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میرے عزیزو، اب آئیے میں آپ کو، یہ ہے اللہ کی پہچان کا مقصود اور اللہ کی پہچان کا مطلب، کہ اللہ کی پہچان کیسے کا مطلب کیا ہے، کہ اس کو کیا کیا پہچان لیا آپ نے تو اس کے حقوق کو ادا کریں، تب مانا جائے گا کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ کو مان لینا الگ ہے اور اللہ کو پہچان کر اس کے حقوق کو ادا کر لینا الگ ہے۔ اللہ کی معرفت کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں؟ کیوں ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہی توحید کی اصل ہے، یہی توحید کی بنیاد ہے۔ اللہ کی پہچان ہی توحید کی بنیاد اور اساس ہے۔ توحید ہر مومن کے دلوں میں ایک درخت کی مانند ہے، جس درخت کی جڑیں دلوں کے اندر اعتقاد اور معرفت کے ساتھ ثابت ہیں، اور جس کی شاخیں عمل صالح کی شکل میں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ یعنی توحید جو دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، توحید جو دلوں کے اندر اللہ کی پہچان کے ساتھ اور اللہ کے عقیدے کے ساتھ جو جڑ پکڑے ہوئے ہے، اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے اس عمل صالح، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا۔ یہی اس توحید کو، جو چیز اللہ تک پہنچانے والی ہے، یہ آپ کا عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس توحید یہ عمل صالح کشتی بن جاتا ہے، اور یہ کلمہ توحید اس کے اوپر جو ہے سوار ہو کر کے اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کا عمل صالح اللہ تک اس وقت مقبول ہوتا ہے جب آپ کی توحید آپ کے دل کے اندر جو جڑ پکڑے ہوئے ہے یہ مضبوط ہو اور یہ مکمل ہو۔ اسی طرح سے اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ نے کتنی اچھی مثال